من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد ووجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جا کر بندوں کے دلوں کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا. پیغمبر علیہ السلام کا دل تمام انسانیت تمام لوگوں سے بہتر دل تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فاصطفاہ لنفسی آپ کے دل کو اور آپ کو چن لیا. فبعثہ برسالتہ اور آپ کو رسالت عطا کر دی، آپ کو رسول بنا کر دیا. کس بنیاد پر؟ دلوں کے چیک کرنے پر اور اس دل کے بہترین ہونے پر یہ انتخاب کیا گیا. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اللہ نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہترین دل، سب سے عمدہ دل فوجد قلوب اصحابہم، ان صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا. خیر قلوب العباد، تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل ان صحابہ کے دل تھے. فجعلہم وزراء لنبیہ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیغمبر کا ساتھی چن لیا، ان پیغمبر کا ساتھی بنا دیا. یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے. اس کی پوری کائنات میں سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ اور سب سے بہترین دل وہ ان صحابہ کرام کے دل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے خود لیا. تقوی کے اعتبار سے، خیر اور بھلائی کے اعتبار سے اللہ نے جن کے دلوں کا امتحان لے کر انہیں کامیاب قرار دے دیا، اس سے بڑی سعادت اور نہیں ہو سکتی. بات دل کی اصلاح کی ہے، دل کی درستگی کی ہے. اگر یہ صحیح ہے، قلب سلیم ہے، قلب منیب ہے، قلب نقی ہے، تو یہ کامیابی کی دلیل. اور یہ دل اگر بیمار ہے اور یہ دل اگر درست نہیں ہے تو پھر سارے ہی معاملات بیکار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے
اس دل کی درستگی کے حوالے سے صحابہ کرام کے بارے میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو روک دیا گیا تھا، حدیبیہ کا یہ مقام، آپ عمرہ کرنے کی غرض سے آئے لیکن اہل مکہ نے آپ کو روک دیا، عمرے کی اجازت نہ ملی۔ پیغمبر علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس کہ ان سے بات چیت کی جائے، انہیں بتایا جائے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم نے صرف عمرہ کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے۔ اور مکہ والوں کی طرف سے خبر کیا آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام کی کیفیت ایسی کہ گویا اس خبر کو سن کر آنکھوں میں خون آ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام انتہائی مضطرب، آپ نے کہا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ کیا اس بات پر تم بیعت کرتے ہو؟ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت کی کہ ہم لڑیں گے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ مرحلہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام پورے جوش و خروش کے ساتھ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بیعت صرف لڑائی پر نہیں، بعض صحابہ نے اپنی موت پر بیعت کی۔ سلمہ بن اکوع ایسے تھے، اتنا جوش تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے 3 دفعہ بیعت کی، شروع میں آئے پھر آئے پھر آئے۔ کیا یہ صرف ظاہری ایک جذبہ تھا یا شوق تھا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے گواہی دی، فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو تھا اللہ نے اس کو جانچ لیا، اس کو پرکھ لیا۔ یہ اس امتحان پر پورے ہوتا ہے دلوں میں کیا ہے، دل کی گہرائی کے ساتھ انسان وہ کام کرے، اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، اس کا دل کتنا صاف ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو یہ چیک کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ تمہارے دل بھی اسی طرح پاکیزہ ہونے چاہیے، اسی طرح سچے ہونے چاہیے، ایمان باللہ سے بھرپور ہونے چاہیے، اور ان دلوں میں اسی طرح توکل ہونا چاہیے، اور یہ دل اسی طرح مضبوط اور مستحکم ہونے چاہیے اس دین پر۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو چیک کیا۔ اسی طرح سورۃ الحجرات، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کا تذکرہ اسی انداز میں کیا۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے یہ گواہی دی، اللہ فرماتا ہے
کہ ہم نے ایمان کو ان کے دلوں میں محبوب کر دیا تھا اور ایمان ان کے دلوں میں مزین ہو چکا تھا۔ ان کے دلوں میں اگر کوئی بات تھی تو وہ ایمان ہی تھا۔ کافروں کے دلوں میں ایمان نہیں، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث۔ دنیا کے ایک ایک چیز کا نام لے کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کے دل ان چیزوں سے مزین اور صحابہ کے دل ایمان سے مزین۔ ایمان کو اللہ رب العالمین نے محبوب کر دیا ان کے لیے۔ ایمان ان کے دلوں میں جچتا اور سجتا تھا۔ تو گویا کہ اس دل میں ایمان، اس کو مضبوط ہونا چاہیے۔ دل ہی وہ مقام ہے جہاں ایمان اور ایمانی کیفیت بڑھتی ہے، پنپتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا پکا اور سچا ہو۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ ایمان ان کے دلوں میں محبوب تھا، کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں وہ ایمان کو ترجیح دیتے تھے اور اس ایمان کے مقابلے میں کائنات کی ہر چیز کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کفر سے نفرت ڈال دی تھی۔ ولا اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہیں کہ یہ کراہت اور نفرت کا اظہار کرتے کہ اس دین کو چھوڑ دیا جائے، ایمان اس کا سودا کر دیا جائے۔ یہ کفر کو اختیار کرنا ناپسند کرتے، ایمان لانے کے بعد بلا پھر کفر کا راستہ اختیار کرتے۔ والفسوق والعصیان، فسق و فجور اور نافرمانی، اس سے ان کو نفرت تھی۔ تو گویا کہ ایمان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مومن بندہ جہاں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا، وہاں مومن بندہ ہر قسم کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین نے کئی بیان اور کئی چیزیں بطور تشریح ان کو لکھا ہے۔ امام محمد بن نظر رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور امام محدث، اس آیت کے بارے میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کا تذکرہ کیا، اس کی محبت کو بیان کیا اور گناہوں سے نفرت اس کا بیان کیا۔ بعض گناہ وہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں اور بعض گناہ وہ فسوق ہیں اور بعض گناہ عصیان کے درجے میں ہوتے ہیں۔ جو عصیان کے درجے میں ہو وہ کفر اور فسوق یا فسق، ان میں یہ نہیں پایا جاتا۔ یعنی ان گناہوں کے درجات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ان کے درجات کو بیان کر دیا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جب ایمان کا تذکرہ کیا تو اجمالاً صرف ایمان کو بیان کیا، حالانکہ ایمان نام ہے قول و عمل کا۔ ایمان مکمل ہوتا ہے کہ جب بندہ دل سے تصدیق کرے، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرے اور اپنے اعمال ان کو بیان کرے، اس کے اعضاء اور جوارح اس کو اختیار کرے۔ عمل بالجوارح یعنی عمل کے ساتھ ایمان مکمل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ایمان کو بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان سے محبت کرنے والے، فرائض کی پابندی کرنے والے اور دیگر عبادات اور اطاعات کرنے والے، یہاں اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی۔
اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس ایمان کے اندر تمام عبادات اور اطاعات شامل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ الگ نہیں کیا. تو ایمان سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ بس میں نے زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اور یہ کافی ہے. نہیں، بلکہ تمام عبادات و اطاعات یہ سب ایمان کے اندر شامل ہیں. ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دیگر عبادات و اطاعات اس کے معاملے میں کیوں کمزور ہیں؟ ایمان میں یہ سب شامل ہے. تحویل قبلہ کا واقعہ یہ جب پیش آیا، اس کے بعد ایک سوال یہ بھی اٹھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، ان نمازوں کو کیا ہوگا؟ کیا وہ ضائع ہو گئی؟ وہ نمازیں کیا ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا کہ ایمان ہے تو نماز ہے، نماز ہے تو ایمان ہے. ہمیں حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کا ایمان تھا، اور اس ایمان میں نماز شامل ہے. کیا صحابہ کے دور میں یہ کوئی تصور تھا کہ نماز کا وقت ہو اور کوئی شخص نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے؟ یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں. اگر ہم مومن ہیں اور ہم صحابہ جیسا ایمان چاہتے ہیں تو صحابہ جیسی نمازیں، صحابہ جیسی اطاعت و فرمانبرداری اور صحابہ جیسی فرائض کی پابندی اور دیگر عبادات اور اطاعات ان کو اسی طرح اختیار کرنا، ان کو اسی طرح اختیار کرنا جیسے صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود اللہ رب العالمین نے کئی جگہ بنی اسرائیل کی قوم کے تذکرے کیے. آپ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی پیروی نہ کرنا، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا. اور دوسری طرف ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ جیسے یہ صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کا راستہ ہے، اس راستے کو اختیار کرنا. فرمایا کہ اگر اس راستے کو اختیار نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جنہوں نے ان صحابہ کے راستے کو چھوڑا، ان مومنین کے راستوں کی پیروی نہ کی، کوئی اور راستہ اختیار کیا، مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ جیسی زندگی نہ گزاری، اس راستے پر نہ چلے، ان جیسی اطاعت و فرمانبرداری اختیار نہ کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جدھر جائے گا اللہ اس کو ادھر ہی چھوڑ دے گا، جدھر منہ کرے گا اللہ اس کو ادھر ہی کر دے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم. یعنی صحابہ کا راستہ، صحابہ کی پیروی، صحابہ جیسا اسوہ، صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا شوق، صحابہ جیسا جذبہ، اس کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ بنی اسرائیل کی قوم جیسا راستہ، ان جیسی باتیں. معاملہ ایمان کا ہے، اور ایمان میں فرائض سب کچھ شامل ہے، ہر طرح کی عبادات و اطاعت. فرق کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی پیروی کرنے سے کیوں روکا؟ ان کے واقعات کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کا راستہ، ان کا طریقہ وہ سب غلط تھا. ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، صحابہ کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی. سورۃ المائدہ اٹھائیے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آؤ اس مقدس زمین بیت المقدس، اس کی طرف چلتے ہیں، جہاد کے لیے نکلو. ہم نے بیت المقدس میں رہنا ہے اور بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے. آج اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بیان کیا کہ اپنی قوم کو کہا کہ آؤ جہاد کے لیے نکلو.
اللہ کا حکم ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتایا، اور ساتھ ہی کیا بتایا؟ کتب اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ یہ پاکیزہ سرزمین، اس کو تمہارے نام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مقدسۃ الذی کتب اللہ لکم، اللہ نے اس پاکیزہ سرزمین کو تمہارے نام لکھ دیا ہے۔ فلا ترتدوا علی ادبارکم، تم اپنی پیٹھوں کے بل پھر نہ جانا، ایڑیوں کے بل تم پھر نہ جانا، جہاد کے لیے نکلو، کامیابی کی بشارت یقینی ہے۔ اللہ نے ان کو بتا دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ اللہ نے تمہارے لیے نصرت اور فتح لکھ دی ہے، لہذا نکلو، جہاد کرو، اس میں کامیابی تمہارا مقدر ہے، اللہ نے یہ زمین تمہارے نام کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، یہاں تو جو قوم بستی ہے، جو لوگ یہاں پر قابض ہیں، وہ تو بڑے سرکش، بڑے سخت اور بڑے زور آور ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ نے نصرت اور فتح یہ تمہیں دینی ہے، اللہ نے یہ زمین تمہارے نام لکھ دی ہے، تم بس نکلو تو صحیح۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ان فیہا قوما جبارین، بڑی زور آور قوم ہے، انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ اے موسیٰ، ہم تو ہرگز یہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ قوم خود یہاں سے نکل جائے، یعنی ہم تیرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فإن يخرجوا منها، یہ نکل جائیں، فإنا داخلون، پھر ہم داخل ہوں۔ قال رجلان من الذين یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں دو آدمی پکے اور سچے مومن تھے، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرو، تم ان کے ساتھ نکلو، تم جب دروازے پر پہنچو گے اس شہر کے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت اور فتح عطا کر دے گا۔ تم صرف وہاں دروازے پر پہنچو گے، تمہاری ہیبت، موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت، اس کی وجہ سے وہ قوم خود تمہارے لیے راستے چھوڑ دے گی، تم کم از کم نکلو تو صحیح۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بشارتیں ساتھ ساتھ مل رہی ہیں، اگر نکلو گے، اگر جاؤ گے، داخل ہوگے، فَإِنَّا غَالِبُونَ، اللہ تمہیں نصرت عطا کر دے گا۔ لیکن ان کی قوم نے کیا کہا؟ کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز یہاں نہیں چلیں گے تمہارے ساتھ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، جاؤ تو اور تیرا رب، تم دونوں جا کر جہاد کرو، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ بنی اسرائیل ہے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے جس قوم کا تذکرہ کیا، جن کی پیروی اور اطاعت کا ہمیں حکم دیا، وہ صحابہ کرام تھے، اور یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ ایمان ان کے دلوں میں اس طرح مضبوط تھا، اللہ کے ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کو انہوں نے ایسے اختیار کیا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں ان کے ساتھ ہیں۔ غزوہ بدر کا معرکہ، غزوہ بدر کا معرکہ، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، مشرکین مکہ ایک کثیر تعداد میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ نہ تو پیغمبر علیہ السلام نے کوئی بشارت دی پہلے سے کہ تم کامیابی حاصل کرو گے، نہ پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایسی امید دلائی، بس پیغمبر علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اپنے صحابہ کے ساتھ کہ اس معرکے کو سر انجام دینا ہے۔ چنانچہ پیغمبر علیہ السلام جب اس کے لیے تیاری کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھیوں کے برعکس پیغمبر علیہ السلام کے یہ ساتھی، ان کا یہ کیا کہنا تھا؟ انہوں نے پیغمبر علیہ السلام سے جو عہد وفا باندھا تھا اسے پورا کرنے کا موقع آ گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح کہیں گے ہم اسی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی نے کہا سعد بن معاذ جیسا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہیں جس طرف چاہیں قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ سمندر میں اترنے کا حکم دیتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک باقی نہیں رہے گا، ایک پیچھے نہیں رہے گا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، بس آپ قدم بڑھائیں۔ کہیں سے آواز آتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے تسلیم کریں گے، آپ جس طرح جدھر جانے کا کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ جا اور جا کر تو اور تیرا رب لڑائی کرو، بھلا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ فرق ہے۔ بنی اسرائیل کی پیروی سے روکا گیا اور صحابہ کرام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس میں صحابہ کا مقام، مرتبہ اور ان کی فضیلت بھی بیان کی گئی کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کسی سابقہ امتیوں سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں، تمام نبیوں کی امتوں سے سب سے بڑھ کر سب سے مقدس ہستیاں اگر کوئی ہیں امتی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اللہ نے ہمارے لیے ان ساتھیوں کو چنا، اللہ نے ہمیں ان کی پیروی کا حکم دیا، اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان صحابہ جیسا راستہ اختیار کرنا، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی پوری زندگیاں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کو نفرت ہے، کراہت ہے کفر، فسق و فجور اور معصیت اور نافرمانی سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ لا املک لنفسی، کہ میں تو صرف اپنے نفس اور اپنا بھائی اس کے بارے میں جواب دہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میری قوم یہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ چل ہی نہیں رہی، لہٰذا اس قوم کے اور میرے درمیان جدائی کر دے، اب ان کا میرے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ فاسق ہو چکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فاسق قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قوم کو اور موسیٰ کے ان ساتھیوں کو جنہوں نے ان کی پیروی نہ کی اور ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سزا دی اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں جاتے، نہیں لڑتے تو اب یہ پھر اسی طرح بے یار و مددگار خانہ بدوشوں کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے، ان کو ایسے ہی زندگی گزارنے دو، 40 سال تک یہ اسی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ اور کیا فرمایا؟ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ تمہیں اپنی اس فاسق قوم کے بارے میں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ یہ فسق کو اختیار کرنے والے، اللہ رب العالمین نے بھی انہیں فاسق قرار دے دیا، جبکہ یہاں صحابہ کرام وہ جماعت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ صرف ایمان کی محبت ہی ان کے دلوں میں جاگزین نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق و فجور، معصیت اور نافرمانی، اس کی کراہت، نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ ایسی کراہت اور نفرت یہ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، ان صحابہ جیسا کوئی موقع، کوئی مرحلہ ایمان کی کہیں انہوں نے سودے بازی نہیں کی۔ کتنی ہی تکلیفیں ہیں، کتنی مشقتیں ہیں، کتنی پریشانیاں، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں، کیونکہ ایمان انہیں محبوب ہے، ایمان محبوب تھا۔ سعد بن ابی وقاص کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لے آئے، ان کی والدہ ان کا بائیکاٹ کر دیتی، کہتی ہیں کہ سعد جب تک
اس دین کو ایمان کو نہیں چھوڑو گے میں تیرے سے کلام بھی نہیں کروں گی اور میں کچھ کھاؤں گی، یہاں تک کہ انتہائی کمزور اور لاغر ہوگی، بھوک ہڑتال نہیں کھاؤں۔ ایک دلی محبت، والدین کی محبت، ماں کی اپنی اولاد سے محبت، ایک بہت بڑا امتحان، کتنا بڑا امتحان ہے کہ اپنی ماں کو بھوکا اور پیاسا دیکھ رہے ہیں، کمزور ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ماں مطالبہ کرتی ہے کہ ایمان چھوڑ دے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ ایمان اس کو تو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، البتہ میری ماں اس بات کو تم یاد رکھنا کہ تمہاری یہ تو ایک جان ہے کہ جو تم اس طرح بھوک اور پیاس کی وجہ سے اسے ختم کر رہی ہو، تمہاری 100 جانیں ہو اور تم 100 دفعہ اسی طرح بلک بلک کر اور بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتی جاؤ، 100 دفعہ تم پر موت آئے، میں اپنے ایمان کو تب بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بھلا میں اپنے ایمان کا سودا کروں؟ اللہ نے حکم دیا ان صحابہ جیسا ایمان، ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اولاد، بیوی، بچے، والدین، قوم اور برادری، کوئی ان کا معاملہ پیش آ جائے، سب سے پہلے سودا کس چیز کا کرتے ہیں؟ ہم ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ مہمان آئے، نماز آئے، نماز تو ایمان ہے، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ گاہک آئے، ایمان کا سودا، دوست احباب آ جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں، نماز کو چھوڑ دیں، کیسے ممکن ہے؟ صحابہ جیسا ایمان ہو، ان کا ایمان کیا تھا؟ میدان جہاد میں بھی ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بستر مرگ پر بھی ہیں تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ نماز تو ایمان ہے، دیگر اعمال یہ بھی سب ایمان میں شامل ہیں، تمام عبادات، اطاعات سب جو ہے ایمان میں شامل ہیں۔ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا یہ بھی ایمان ہے، امام بخاری نے اسے ایمان قرار دیا، باب باندھے امام بخاری نے کہی۔ قیام اللیل رمضان کے مہینے میں یہ بھی ایمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ ایمان کے ساتھ اس کو جوڑا گیا۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر کا قیام یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان کے اندر یہ ساری عبادات شامل ہیں۔ من اتبع جنازۃ مسلم، جو مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے یہ بھی ایمان ہے، اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، قبرستان تک جاتا ہے، 2 قرات اجر و ثواب ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا اس پر یہ بھی ایمان ہے۔ ایمان میں سے یہ ساری چیزیں، تمام عبادات، تمام اطاعات یہ سب ایمان میں شامل ہیں۔ ایمان صرف کلمہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے جب تک یہ ساری چیزیں زندگی میں شامل نہیں ہوتی۔ الحیاء من الایمان، حیا بھی ایمان میں سے ہے۔ کوئی شخص بے حیا ہو اور کہے کہ میں مومن ہوں، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لے کر آؤ۔ یعنی عبادات و اطاعات عمل میں مضبوط اور مستحکم، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے، جان کی قربانی، مال کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ایک حکم ہو اس پر فوراً فرما برداری، اس پر عمل، اطاعت، اس کو اختیار کرنا، یہ ایمان ہے۔ ان جیسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے یہ کہہ دیا، ماں تو ایک جان کہتی ہے، 100 ہو 100 بھی کہو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، دینداری بھی ہوں، سب کچھ ہو، کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو یہ بے بس بن کر، خاموش بن کر، تماشائی بن کر بیٹھ جاتا ہے کہ کیا کریں، بچے نہیں مانتے۔ وہ کام جو سراسر ایمان کے منافی ہیں، وہ کام جو انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتے ہیں، سارے کام کر، کہیں بیوی کی فرمائش، کہیں کسی کی فرمائش، کہیں کچھ، یہ شوق، یہ جذبہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ قربانی دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت تو نافرمانی ہو، بیوی بچی نمازیں نہ پڑھیں، فجر کی نماز کے لیے نہ اٹھیں، دیگر عبادات ان کا اہتمام نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کریں، ہم خاموش ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان ایسا چاہیے، رشتہ دار ہو، والدین ہو، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں صحابہ کرام کے سامنے کہیں کسی کا بھائی ہے، کہیں کسی کا باپ ہے، کہیں کسی کا بیٹا ہے، تلوار نہیں رکتی۔ عمر کا فیصلہ
فیصلہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے ہاتھ میں دو تاکہ یہ اپنے ایمان کی اس امتحان میں پورے اتریں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، چاہے بھائی ہو، والد ہو، قریبی ہو، اپنے ہاتھ سے تلوار کے ساتھ اس کی گردن کو جدا کر دیں۔ یہ لڑائی کیوں ہے؟ ایمان کی لڑائی ہے، یہ ایمان کی لڑائی ہے۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اس کو ہی پورا نہیں کر پاتے۔ چھوٹے چھوٹے امتحان آتے ہیں، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی اور معاملہ ہو، اس امتحان میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک حکم بھی آ جائے اس پر عمل کرنا۔ عرب کا شہزادہ مصعب بن عمیر انتہائی عمدہ اور بہترین لباس پہننے والا، بڑے ناز و نام میں پلنے والا، خوشبوؤں میں بسا ہوا، جس گلی سے گزر جائے شام تک لوگ بتا دیتے کہ عرب کا شہزادہ اس گلی سے گزرا ہے۔ جب ایمان کی دولت اسے حاصل ہو گئی، ایمان ان کے دل میں جاں گزین ہو گیا، باپ نے کپڑے اتار دیے، باپ مارتا ہے، گھر والے مار مار کر کھال ادھیڑ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے۔ کہاں یہ شاہانہ زندگی اور کہاں اس ایمان کی وجہ سے ان کی وہ زندگی کہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو ان کے جسم پر ایک ہی چادر ہے، اتنی چھوٹی سی چادر کہ سر ڈھانپو تو قدم ننگے ہو جائیں، قدم ڈھانپو تو سر ننگے ہو جائیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو ہوا کہ یہ عرب کا شہزادہ ناز و نام میں پلنے والا، جب ایمان آ گیا تو پھر سب کچھ قربان کر دینا۔ ایمان ہی مطلوب ہے، ایمان ہی مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ پیغمبر علیہ السلام کو آوازیں دینا، بلند آواز سے ان کے آگے بات کرنا، ان کو پکارنا، فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے، وہ بے ادبی ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چونکہ انصار کے خطیب تھے، آواز ان کی بلند ہوتی تھی، اور جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی تو انصار کی طرف سے انہوں نے ہی جو ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیا تھا اور اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جس طرح ہم اپنے جان اور مال اس کا دفاع کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس آ چکے ہیں، لہٰذا ہم اپنے جان مال اور اپنی اولاد کی طرح آپ کا دفاع کریں گے۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ ایک سوال، اس کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا، اس خدمت کا بدلہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت، اس کا بدلہ صرف جنت ہے، وہ ملے گا۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم اس پر راضی ہیں، ہم جنت کا سودا کرتے ہیں۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے کہ یہ حکم نازل ہوا، کہتے ہیں میری آواز تیز، اس کا مقصد یہ ہوا کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور میں اہل نار میں سے ہو گیا، جہنمیوں میں سے ہو گیا، بڑا غم لاحق ہے۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ موجود نہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، ان کے پاس بھیجا، یہ گئے، صحابہ نے پوچھا پیغمبر علیہ السلام تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں، یہی بات کہی کہ میری آواز تو بہت تیز ہے اور اللہ کا حکم یہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں میرے اعمال ضائع ہو گئے، میں اہل نار میں سے ہو گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ اور ان کو کہو وَلَٰكِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے ثابت بن قیس تم تو اہل جنت میں سے ہو، تم تو اہل جنت میں سے ہو۔ یہ صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی، اتنا احترام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے نیچے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لینا تھا، اس امتحان میں یہ پورے اترے۔
یہی ثابت بن قیس تھے جن کے بارے میں پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جب بھی دیکھتے تو کہتے کہ یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ جنتی ہے، اور یہ واقعتاً جنتی ہی تھے۔ ان کا شوق، ان کا جذبہ، ان کا ایمان، ان کی کیفیت ایسی ہی تھی۔ جنگ یمامہ کے اندر یہ شریک ہیں، اور کیسے شریک ہیں؟ جو خوشبو میت کو لگائی جاتی ہے وہ خوشبو انہوں نے اپنے جسم پر لگائی ہے، کفن باندھا ہوا ہے اور میدان جہاد میں کھڑے ہیں۔ ایک موقع پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی عادت مسلمانوں میں ڈال رہے ہو؟ آگے بڑھتے ہیں، پہلی صف میں جاتے ہیں، دشمنوں سے قتال کرتے اور شہید ہوتے ہیں، کہ اپنے وعدوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے ایمان میں سچے اور پکے۔ دنیا کی کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی امتحان انہیں نہ روک سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت بھی یہی تھی۔ ان کی آواز بھی پھر پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے پست ہو گئی، یہ بھی زور سے بولا کرتے۔ اس کے بعد اتنا آہستہ بولتے کہ پیغمبر علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہیں ابو بکر و عمر کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر علیہ السلام سے ایسے بات کرتے جیسے کسی بڑے بھائی سے، بڑے راز و نیاز اور سرگوشی میں بات کی جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اسی طرح اللہ کا حکم اس کو مان، بڑی سے بڑی آزمائش اس پر بھی پورا، اور اسی طرح بڑے سے بڑی پیشکش کیوں نہ ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی آفر ان کو کیوں نہ مل جائے، وہ بھی کبھی مومن کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم قسمیں اٹھا کر اور جھوٹ بول کر اور نہ جانے کیا کیا کر کے اپنے ایمان کے سودے کر دیتے ہیں، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کر۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصراً ایک طویل واقعہ ہے۔ جنگ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے تھے، پیغمبر علیہ السلام واپس آئے، صحابہ کرام 3 صحابہ یہ انہوں نے کوئی عذر پیش نہ کیا اور بالکل سچ بات پیغمبر علیہ السلام کو بتا دی کہ بس اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے آج اور کل کے چکر میں ہم اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ منافقین نے عذر پیش کیے، جان چھڑائی، چلتے بنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی اور کہا کہ تمہاری توبہ اللہ قبول کرے گا، میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، لہٰذا جب تک تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہم تم سے بات چیت نہیں کریں گے۔ تمام صحابہ کرام نے ان سے بات چیت بند کر دی۔ اب یہ ایسے ہی بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ کعب بن مالک اپنی بتاتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے پاس جاتا، سلام کرتا، مجھے جواب نہ ملتا، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جاتا اور جا کر زور سے سلام کرتا اور بڑے غور سے دیکھتا کہ کہیں پیغمبر علیہ السلام کے ہونٹ ڈھیلے ہوں، آپ مجھے جواب دیں۔ کہیں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا اور دیکھنا چاہتا کہ اللہ کے رسول میری طرف التفات کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتا، نماز پڑھتا، کبھی میری نظر پڑتی، پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے، جب میں دیکھتا تو پیغمبر علیہ السلام چہرہ پھیر لیتے۔ بازار میں گھومتے، کوئی صحابی، کوئی دوست بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان سخت ترین حالات میں، اس بائیکاٹ میں ایک امتحان اور آ جاتا ہے۔ شاہ غسان کی طرف سے ایک آنے والا ایک خط لے کر آتا ہے، اس بادشاہ کی طرف سے، روم کی سلطنت میں سے ایک ملک ہے۔ یہ خط کیا ہے؟ یہ خط کعب بن مالک کے نام ہے، اور کیا کہا جاتا ہے؟ کعب، ہم نے سنا ہے تمہارا ساتھی تم سے ناراض ہو گیا ہے اور تمہیں اسی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح رسوا کرنے کے لیے اور اس طرح ذلیل ہونے کے لیے اور اسی طرح برباد ہونے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ تم یوں ذلیل اور رسوا ہوتے رہو۔ آؤ، ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں، ہمارے ملک میں آؤ، ہمارے ساتھ رہو، شایان شان، پوری شان و شوکت کے ساتھ تمہارا استقبال کریں گے اور چاہے کہ شام تمہارے لیے جو ہے وہ سارے اہتمام کریں گے۔ چھوڑو اس ساتھی کو، اس ایمان کو چھوڑو، ہمارے پاس سے۔ کعب بن مالک، اتنی بڑی پیشکش، آج کسی کو کوئی پیشکش مل جائے باہر کے ملک جانے کی، یہود و حنود کے لوگ مرتے پھرتے ہیں۔ کہنے لگے کعب بن مالک، ایک امتحان پورا نہیں ہوا، یہ ایک اور امتحان میرے اوپر آ گیا، ایک اور امتحان مجھ پر کہ میں اپنے ایمان کا سودا کروں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ان کا فیصلہ کس طرح تھا؟ وہ فوراً اٹھے،
اس خط کو لے کر گئے اور ایک تندور جس میں آگ جل رہی تھی اس خط کو اس تندور میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ پیشکش اسی لائق ہے کہ اس کو آگ کے اندر تندور کے اندر جلا دیا جائے۔ بھلا ایمان کا سودا ہو سکتا ہے؟ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سے ایسے ہی ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین انہی صحابہ جیسے راستے پر چلنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما علیکم۔